ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، یقیناً وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، انما يأكلون في بطونهم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں آگ، وسيصلون سعيرا، اندر کی آگ تو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور سموچے وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک جہنم کی آگ ان کے باہر ہوگی۔ یہ 10 آیتیں بڑی جامع ہیں، اور جس طریقے سے کہ سوسائٹی کے جو پسماندہ طبقات تھے ایک ایک کا خیال کر کے جس باریک بینی سے حکمت کے ساتھ احکام دیے جا رہے ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامى، وہ لوگ جو مال کھاتے ہیں یتیموں کا، ان کا حال یہ ہے ظلمن، ظلم سے کھاتے ہیں، انما یاکلون، وہ کھاتے ہیں فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارا، آگ۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں، جہنم سے بھرتے ہیں، فسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ ضرور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ، شعلوں والی آگ میں، یسلون، اس میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ یتیموں کا مال یہ آگ ہے، جو کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور اللہ نے کہا ہے عنقریب یہ اسی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، جھونک دیے جائیں گے۔ اس لیے یہ بات بہت شدید ہے۔ فرمایا ہے ایک تو یہ کہ دنیا میں اپنے انجام کو سوچ لو، اور دوسرے یہ کہ اگر تم کرو گے کوئی بھی ایسے تو یتیموں کا مال جو ظلم سے کھائے گا وہ جہنم بھرے گا اپنے پیٹ میں، بس یصلون سعیرا، اور عنقریب بڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ میں اسے بھی پھینک دیا جائے گا۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی، آخرت جو برباد کر دی اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہے وہ چیز۔ کتنے ہی ٹرسٹ اور وقف ہیں، ان کو قائم کرنے میں لوگ کتنے شیر ہوتے ہیں، ٹرسٹ قائم کر لیا، وقف ہو گیا، کتنے یتیموں کا مال اور یتیموں کے نام پہ کیا کیا ہوتا ہے، اور حکومتیں جو فراڈ کرتی ہیں، اور زکوٰۃ کے مال میں جو فراڈ ہوتا ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں، سوچو یہ لوگ کہاں جا کے پھنستے۔ اس لیے اللہ کے بہت سے اچھے بندے ایسے تھے جو ان چیزوں میں پڑے ہی نہیں زندگی بھر، انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو ہی سنبھال لیں تو کافی ہے بھائی، ہم تو ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے حکم بتایا ہے بہت شدید۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد۔ Ayah number 10 concludes the opening passage of the surah, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، no doubt those who consume the wealth of the orphans, ظُلْمًا, wrongfully, إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، they're only consuming into their bellies nothing but fire. So now the imagery in this ayah is what's supposed to be particularly scary. There's fire inside them and there's fire outside them. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، and they will be cast into a sa'ir. Sa'ir is a fire that has a lot of flame in it, very tall flame in it. So there's a fire inside and there's a fire outside, so they're engulfed in it from every direction. This is the person who thinks they got away with that money. They're literally consuming fire for themselves, even in dunya. What some ulama have also implied from that is they will have no barakah in anything they do. Because at the end of the day, rizq is about consumption, right? At the end of the day, we earn money so we can eat food. That's how we move on in life. They'll have no good that comes out of any of the food they eat, and sickness and disease and all these things will come their way because they ate money wrongfully. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، verily those، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، verily those who are eating up the property of the orphans، ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، they are filling their bellies with fire، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، and they shall enter a blazing fire۔
Don't think that if you have consumed the property of the orphan, well, you have consumed it. No, this is not the property of the orphan that you have consumed and put in your bellies. It's the fire of hell. It will appear on the day of judgment. They were the living cinders of fire.